بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے ساتھ دیا جلائے رکھنا ناول کا 14واں حصہ لے کر آئی ہوں۔ لیکن یہ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ وہ سڑک پر اس طرح گرا تھا کہ اس کا سر بال بال بچ گیا تھا۔ اگر وہ سر کے بل گرتا تو اس کا بھیجا نکل آتا۔ پھر وہ سڑک کے کنارے گرا تھا، بیچ سڑک پر گرتا تو اس کے پیچھے جو تیز رفتار موٹر گاڑیوں کا سیلاب تھا اسے کچل کر اس طرح روند ڈالتا کہ اس کی شکل اور لاش ناقابل پہچان ہوتی۔ وہ ہسپتال میں پٹیوں میں لپٹا ہوا پڑا تھا۔ موت اور زندگی میں کشمکش ہو رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے موت کے خلاف اپنا محاذ بنایا ہوا تھا۔ اس کی جان بچانے کے لیے سر توڑ کوششیں کی جا رہی تھی۔ زیب النساء کو جیسے ہی عاطف کے ایکسیڈنٹ کی خبر ملی، ان پر تو جیسے بجلی گر پڑی تھی۔ وہ یہ خبر سنتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ بہنوں پر غشی سی طاری تھی، غم و صدمے سے نڈھال ہو گئی تھی۔ صرف ایک قمر تھا جس نے حوصلہ نہیں ہارا تھا۔ اس نے ماں اور بہنوں کو سہارا دینے کے لیے اپنا دل پتھر کر لیا تھا۔ اس نے بڑے حوصلے سے کام لیا تھا، گو اس کا دل اندر سے پھٹا جا رہا تھا۔ محلے کے بہت سارے لوگ بھی پہنچے ہوئے تھے۔ ان کی پڑوسن بڑی بی بولی، خدا کی ذات سے مایوس نہ ہوں۔ جب ہر طرف سے مایوسی کے بادل نظر آتے ہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے، تب اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں جھکنا پڑتا ہے۔ اسپتال کے کمرے کے باہر راہدری میں قمر اور اس کی بہنیں اپنے بھائی کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی اور راہداری میں ہی سجدے میں گر گئیں اور اپنے اللہ سے پکارنے لگیں۔ بارگاہ الہی میں انہوں نے اپنا دامن پھیلا دیا تھا۔ آنسوؤں کا سیلاب ان کے وجود کو بھگو رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ مسٹر عاطف کے خون کا گروپ بڑا نایاب ہے۔ ہمارے پاس صرف ایک بوتل تھی جو ہم نے انہیں چڑھا دی۔ یہ گروپ کہیں اور سے نہیں مل رہا۔ شہر میں اور بھی بلڈ بینک ہیں، شاید وہاں جائے۔ آپ ایک بوتل لے آئیں۔ قمر، اس کی بہنوں اور رشتہ داروں نے اپنا خون ٹیسٹ کروایا تھا۔ اتفاقاً ان میں سے کسی کے خون کا گروپ عاطف کے گروپ سے نہیں مل رہا تھا۔ قمر اسکوٹر پر اپنے ایک دوست کے ساتھ شہر کے تمام بلڈ بینک دیکھ آیا تھا، مگر وہ گروپ نہیں مل رہا تھا۔ قمر 4 گھنٹے بعد واپس آیا تو اس کے چہرے پر ناکامی کی پرچھائیاں تھیں۔ ماں، بہن، بھائیوں نے امید کی جو شمعیں جلائی تھیں وہ بجھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ خون نہ ملنے کا مطلب یہ تھا کہ عاطف کی زندگی کا چراغ کسی لمحے بھی بجھ سکتا ہے۔ عاطف کے کمرے کے برابر جو کمرہ خالی تھا، اس کمرے میں سب جمع ہو چکے تھے۔ کچھ لوگ باہر لان میں بھی تھے۔ ایک کوہرام سا مچا ہوا تھا۔ مریض کے گروپ کا خون مل گیا ہے، مریض کو خون دیا جا رہا ہے، اب وہ خطرے سے باہر ہے، ایک نرس نے اندر آ کر بتایا۔ سچ؟ سب نے ایک دوسرے کی طرف حیرت و خوشی سے دیکھا۔ وہ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے عاطف کے کمرے کی طرف لپکے تو نرس بولی، 2 کر کے جائیں اور دیکھ کر آ جائیں، کوئی ان کے پاس نہیں رہ سکتا اور ابھی وہ بے ہوشی کی حالت میں ہیں، انہیں ہوش آنے میں 2-1 گھنٹے لگ جائیں گے۔ ان کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ زیب النساء نے قمر سے پوچھا، بیٹا، اس گروپ کا خون ہاسپٹل والوں کو کہاں سے مل گیا؟ کہیں نہ کہیں سے تو مل گیا ہوگا نا؟ قمر نے جواب دیا، معلوم تو کرو بیٹا، یہ خون کس نے دیا ہے؟ وہ کون فرشتہ ہے؟ ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہسپتال والوں نے اسے اس کے خون کی قیمت چکا دی ہوگی۔ تم اپنے بھائی کی زندگی بچانے والے محسن کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ کیسی خود غرضی ہے؟ بیٹے،
तुम मिलो ना मिलो, मुझे उससे ज़रूर मिलना है जिसने मेरे बेटे को नहीं बल्कि माँ और ममता को नई जिंदगी दी है। और बेटे की जिंदगी की सलामती क्या होती है, ये माँ ही सिर्फ जानती है। जब ही कमरे में नर्स आई तो उसने ज़ेबुन्निसा से पूछा, नर्स, मेरे बेटे के ग्रुप का खून कहाँ से मिला? किसने दिया? क्या किसी ज़रूरतमंद ने बेचा था? ये खून आपके बेटे के लिए किसी ने इंसानियत के जज्बे के तहत दिया है, बगैर किसी मुआवजे के। वो कौन है जिसने मेरे बेटे को नई जिंदगी दी? नर्स, खुदा के लिए इसका नाम बताओ, इससे मुझे मिलवाओ। मैं इससे मिलकर इसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ज़ेबुन्निसा बोली। मगर वो तो कोई सिला नहीं लेना चाहती। इसने यहाँ तक सख्ती से ताकीद की है कि इसका नाम राज में रखा जाए, आप लोगों को न बताया जाए। क्या वो कोई औरत है? ज़ेबुन्निसा हैरत ज़दा रह गई। जी हाँ, वो एक औरत ही है। वो हॉस्पिटल आई थी और आतिफ साहब के बारे में मालूम करने, और जब इन्हें इनकी हालत बताई गई और खून के बारे में बताया गया तो इसने अपना टेस्ट करवाया। इत्तफाक से इनका वही ग्रुप था जो आतिफ साहब का था। फिर बहनें भी गिड़गिड़ा के बोली, खुदा के लिए सिस्टर, हमें इस मोहसिन औरत का नाम बता दो ताकि हम इसके जज्बे का कोई सिला तो दें, इसका शुक्रिया तो अदा करें, और फिर एहसान ये कभी नहीं भूला जा सकता। इत्तफाक से वो औरत अभी तक एक कमरे में मौजूद है। वो आतिफ की खैर खैरियत मालूम करने के लिए रुकी हुई है। चलिए मैं आपको मिलवा दूं। नर्स ज़ेबुन्निसा नजमा और सईदा को लेकर इसके कमरे में जा पहुंची जहां इनके बेटे की मोहसिन बिस्तर पर आंखें मूंदे हुए लेटी थी। कदमों की चाप सुनकर इसने अपनी आंखें खोल दी। नर्स ने इसकी तरफ इशारा करके चली गई। ज़ेबुन्निसा और इनकी लड़कियां इस औरत की शक्ल देखते ही हैरत से उछल पड़ी। हैरत की जगह गुस्से ने ले ली। ताहम ज़ेबुन्निसा ने गुस्सा जब्त करके इसके करीब जाकर कहा, तुम आखिर तुम कौन हो? कल को तुमने मेरे बेटे को जलीलो रुस्वा किया और आज इसकी जान बचाई। क्यों? किस लिए? अरीबा उठकर बैठ गई। इसके चेहरे पर नकाहत थी, जर्दी सी नजर आ रही थी। इसने चंद लम्हों बाद जवाब दिया, आपके बेटे को मैंने जलीलो रुस्वा नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो मुझे जलीलो रुस्वा कर दिया है, औरत के तकद्दुस पर धब्बा लगाया है। मैं आपके बेटे की बीवी और आपकी बहू हूँ। मैंने आतिफ की जिंदगी इसलिए बचाई है कि वो मेरा सुहाग है, मेरी जिंदगी है। इनकी जिंदगी से ही मेरी जिंदगी रोशन है। अगर आतिफ को कुछ हो जाता तो फिर ये जिंदगी मेरे लिए बेमायनी होकर रह जाती। तुम सच कह रही हो? आतिफ ने तुमसे शादी की? ज़ेबुन्निसा ने नरम पड़कर शदीद हैरानी से पूछा, तुमसे इसकी शादी हुए कितने बरस हो गए? मैं सच कह रही हूँ, मुझे झूठ बोलकर भी क्या करना है। आपके बेटे ने मुझ जैसी कितनी ही बदनसीब लड़कियों से शादियाँ की और इन्हें तलाक दे दी। इन्हें खुशकिस्मत समझती हूँ इसलिए कि वो आज़ाद तो हो गई, मगर मुझे आतिफ ने तलाक नहीं दी इसलिए कि वो मुझे सज़ा देना चाहते हैं, क्योंकि मैंने एक गरीब और बहुत ही हसीन लड़की को इनके हाथों का शिकार होने से बचा लिया। उन्होंने मुझे इसीलिए तलाक नहीं दी और ना साथ रखा कि मैं सारी जिंदगी तड़पती रहूं, जलती रहूं। वो मुझसे इंतकाम ले रहे हैं। अब मुझे इनके इंतकाम की परवाह नहीं रही। मैंने भी दिल में फैसला कर लिया है कि आतिफ को हर कीमत पर हासिल करके रहूंगी, इसलिए कि आतिफ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। ज़ेबुन्निसा नजमा और सादिया सख्ते में आ गई। ज़ेबुन्निसा के सामने अपने बेटे के किरदार का ये पहलू कभी सामने नहीं आया था। बड़ा भयानक पहलू था। इन्हें नहीं मालूम था कि इनका बेटा ऐसा घिनौना खेल खेल रहा था। फिर उन्होंने चौंक कर अपना शक दूर करने की गर्ज से पूछा, कहीं तुम मेरे बेटे पर घिनौना इल्जाम तो नहीं लगा रही हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है?
کہ میرے بیٹے نے غریب لڑکیوں سے شادیاں کی پھر انہیں طلاق دے دی؟ یہ سراسر بہتان بھی تو ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو چند ایک ان بد نصیب لڑکیوں سے ملوا سکتی ہوں جن کی زندگیاں آپ کے بیٹے نے خراب کر دیں۔ دوسرا، اس فلیٹ میں چلنے کو تیار ہوں جو اس مقصد کے لیے آپ کے بیٹے نے خرید رکھا ہے۔ پھر اس بلڈنگ کا چوکیدار، قاضی اور گواہوں کو لے آئے گا جو میری اور ان لڑکیوں کی شادیوں کی گواہی دیں گے۔ زیب النساء آخر ایک عورت تھیں۔ انہیں اریبہ کے لہجے میں سچائی محسوس ہو رہی تھی، جھوٹ کی بو تک نہ تھی۔ اریبہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جیسے ڈنک تھے، ایک ایک لفظ نے جیسے ان کے وجود کو چھلنی کر دیا ہو۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو عاطف کے پاس جانے اور اریبہ کے راز کو مخفی رکھنے کی تاکید کر کے بھیج دیا۔ جب نجمہ اور سعیدہ چلی گئیں تو وہ اریبہ کے پاس بیٹھ کر بولی۔ ان کی آواز بھرا سی گئی، بیٹی، مجھے نہیں معلوم تھا تم اس قدر عظیم ہو، تم کتنی دکھی ہو۔ مجھے احساس ہے، تمہارے دل کے درد کو بھی محسوس کر رہی ہوں، اس لیے کہ میں بھی عورت ہوں، مگر میں کیا کروں بیٹی؟ وہ تو اس ڈائن کے پیچھے دیوانہ ہو رہا ہے جس نے اسے فریب دیا، ہم سب کو ذلیل و رسوا کر دیا، دونوں ہاتھوں سے لوٹ لیا، ہمیں کہیں اور کا اور کسی کے قابل نہیں رکھا۔ جب تک اس ڈائن سے نجات نہیں ملے گی تب تک وہ تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ اریبہ کو اپنی سماعت پر فطور کا احساس ہو رہا تھا، مگر یہ کوئی فطور تو نہ تھا، حقیقت ہی تھی۔ اس کے کانوں میں جیسے امرت ٹپک رہا تھا۔ اس نے کتنی حیرت سے، کتنی خوشی سے اور یقین نہ آنے والی نظروں سے زیب النساء کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے لہجے میں جیسے ریاکاری اور دل میں کوئی منافقت نہ ہو۔ اس نے محسوس کیا کہ زیب النساء کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت کا پرجوش سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ زیب النساء نے پھر اس کی دلجوئی بھی کی۔ امی، آپ نے آج اپنے دل میں مجھے جو عزت، محبت اور جگہ دی ہے، میں ساری زندگی آپ کے اس عظیم احسان کو فراموش نہیں کر سکوں گی۔ مجھے دولت اور آسائش کی کوئی تمنا نہیں تھی، میں تو بس محبت اور جگہ کی ہی بھوکی تو تھی، اس کے لیے پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی۔ اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی منزل پا لی ہے، مجھے جیسے تحفظ مل گیا ہے، سہارا مل گیا ہے۔ اب مجھے عاطف کی بے رخی کی کوئی پرواہ نہیں، میں اس کی ہر نفرت اور ہر ستم کو ہنسی خوشی سہ لوں گی، اسے ہر قیمت پر چاہ کر رہوں گی۔ زیب النساء اس بد نصیب عورت کو ایک ٹک دیکھ رہی تھی جو ان کے بیٹے کے ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی تھی، ایک تصویر تھی جس کا رنگ اڑ سا گیا تھا۔ امی، آپ فکر نہ کریں، دراصل عاطف کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، ثنا کا حسن ہی کچھ ایسا غضب کا ہے، وہ مردوں کو اپنا دیوانہ بنا لیتا ہے، جس پر اس کا جادو چل گیا وہ جادو پھر آسانی سے نہیں اترتا۔ میں تو ثنا کو کوئی دوش نہیں دیتی ہوں، وہ جتنی حسین ہے اتنی ہی نیک دل، معصوم اور پیاری لڑکی ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ عاطف اس کے حسن و جمال کے اندھے جنون میں مبتلا ہیں، معلوم نہیں کیوں میں ثنا سے نفرت نہ کر سکی۔ ثنا نے میرے دل میں کچھ ایسی جگہ بنا لی ہے کہ میں اسے دل سے نکال نہ سکی۔ تو تمہیں بھی عاطف کے اور ہمارے دشمن سے محبت ہے؟ اپنے دل سے پوچھو، ایک مکار عیار مکر و فریب کی پتلی محبت کے لائق ہے؟ ثنا تو بے قصور اور بے گناہ ہے، اریبہ نے جواب دیا۔ یہ ساری کارستانیاں تو ثنا کے باپ کی معلوم ہوتی ہیں، اگر مجھے ایک بار بھی ثنا مل جائے تو میں اس سے آپ کی لاکھوں روپے کی دولت حاصل کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں گی۔ اس کا ایک بار ملنا شرط ہے، ایک بار بھی مل گئی تو میں میری کسی بات کو ٹال نہ سکے گی۔ باپ اور بیٹی ایک ہی تھیلی کے چٹے پٹے ہیں، اگر ثنا نیک لڑکی ہوتی تو وہ مکان اور فکس ڈپازٹ کی رقم بیچتی
اور نہ ہی نکالتی۔ اس کے ظالم باپ نے اسے مجبور کیا ہوگا، یا پھر باپ نے بیٹی کو بھی دھوکہ دیا ہوگا۔ شاید جب ہی ثنا اپنی شکل چھپاتی پھر رہی ہے، اریبہ نے سمجھایا۔ عاطف زخموں سے چور اور کمزوری کے باعث اس قدر نڈھال ہوا تھا کہ اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ اس پر ایک بے بسی سی طاری تھی، جیسے وہ ایک شیر خوار بچہ ہو۔ ویسے بھی اس سنگین حادثے نے اس کو بری طرح سہما دیا تھا۔ اس کے ہاتھ پیروں کی ہڈیاں ٹوٹنے سے بال بال بچ گئی تھی۔ اب وہ صرف بستر پر بے حس و حرکت سا لیٹا رہتا، ذرا سی حرکت پر درد سے چلا اٹھتا۔ درد کی یہ لہر کسی عذاب سے کم نہ تھی، اس کا جیسے پورے کا پورا وجود ہلا کے رکھ دیتی تھی۔ یہ بدترین اور سنگین حادثہ کیسے اور کیوں پیش آیا تھا، کسی کے علم میں نہیں تھا۔ ہر کوئی اپنی دانست سے یہ سمجھ رہا تھا کہ عاطف کی تیز رفتاری سے اسکوٹر چلانے کی عادت نے آخر کار اسے اس نوبت تک پہنچا دیا۔ گھر والے اور دوست احباب بھی اسے تیز رفتاری سے ٹوکتے رہتے تھے۔ بیٹے، میں نے تم سے 1000 بار کہا تھا کہ اس تیزی سے اسکوٹر نہ چلاؤ، مگر تم باز نہیں آئے تھے۔ تم نے کسی کا کہا نہیں مانا۔ آخر انجام کیا ہوا؟ آخر وہی ہوا نا جس کا میرے دل کو دھڑکا سا لگا رہتا تھا۔ عاطف چاہتا تھا کہ اپنی ماں کو کسی نہ کسی طرح حادثے کا پس منظر بتا دے، انہیں بتائے کہ اس نے ثنا اور اس کے خبیث باپ کو دیکھا تھا۔ اس خبیث باپ کی وجہ سے یہ حادثہ رونما ہوا ہے، اور وہ ماں سے کہہ کے نازنین کو حیدرآباد سے بلانا چاہتا تھا، اس لیے کہ اس کے سینے میں ایک پھانس سی گھڑ گئی تھی۔ اریبہ اس دن کچھ سوچ کر اپنے گھر چلی گئی، اس لیے بھی کہ اس نے اپنی سلطانہ آپا کو کوئی خبر بھی نہیں کی تھی۔ اس کے گھر پہنچنے پر سلطانہ آپا پریشان اور بہت خوفزدہ سی ہو جاتی۔ پھر اس روز تو عاطف کے رشتہ داروں کا ہاسپٹل میں تانتا لگا ہوا تھا۔ اسے زیب النساء کا خوف دامنگیر تھا کہ شاید وہ عاطف کے پاس رہنے نہ دیں۔ وہ دوسرے دن رات 10 بجے ہاسپٹل پہنچی تو عاطف دعاؤں کے زیر اثر گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا، اور زیب النساء جو اس کے کمرے میں تنہا موجود تھی وہ جاگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک دم سے چونکی اور کمرے سے باہر لے آئی۔ تم اس وقت؟ اریبہ رسمی باتوں کے بعد بولی۔ امی، میں چاہتی ہوں کہ جب تک عاطف پوری طرح صحت یاب نہیں ہو جاتے ان کے پاس رہوں، مجھے بھی کچھ خدمت کرنے دیں۔ وہ چونک کر بولی، نہیں بیٹی۔ ان کے چہرے پر زردی سی چھا گئی۔ تم جانتی ہو اس طرح ہماری کتنی بدنامی ہوگی، لوگ کیا کہیں گے، کتنی باتیں بنیں گی۔ مگر امی، کسی کے کچھ کہنے کی کیا بات ہے، میں عاطف کی بیوی ہوں، کوئی غیر تو نہیں۔ پھر آپ نے مجھے اپنی بہو مان کر عزت بھی تو بخشی ہے۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ درست ہے بیٹی، مجھے اس سے کوئی بھی انکار نہیں، لیکن یہ بات کہ تم میری بہو اور عاطف کی بیوی ہو میرے گھر والوں کے سینے میں راز بنا ہوا ہے۔ ابھی میں نے کسی پر یہ راز ظاہر نہیں کیا۔ اریبہ کی سمجھ میں زیب النساء کی باتیں آ گئی تھیں۔ وہ ان باتوں پر غور کر رہی تھی کہ زیب النساء نے اس سے کہا، تم ہم میں سے کسی کی موجودگی میں عاطف سے نہیں ملو، بہتر تو یہ ہے کہ تم اس سے نہ بھی ملو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نفرت اور بڑھتی جائے، پھر وہ تمہاری شکل تک دیکھنے کا روادار نہ رہے۔ شکل تو وہ اب بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ خیر، کوئی بات نہیں، ویسے میں آپ لوگوں کی غیر موجودگی میں عاطف سے 2-1 بار مل کر جاؤں گی تاکہ میرے دل کو چین آ سکے۔ ٹھیک ہے بیٹی۔ اگلے دن سپہر کے وقت عاطف نیند سے بیدار ہوا تو اس کی نظر نرس کی کرسی پر پڑی جو خالی تھی۔ نرس کمرے میں موجود نہ تھی، یہ دوا کا وقت ہو رہا تھا۔ اس وقت اسے انجیکشن لگنا تھا اور دوا پلائی جانی تھی۔ وہ چند لمحوں تک خالی ذہن چھت کو گھورتا رہا۔ اس نے دفعتاً ایک آہٹ محسوس کی تو اس کی نظریں
दरवाजे की तरफ उठ गईं। चंद सानियों बाद दरवाज़ा बेआवाज़ खुला। वो समझा कि नर्स दाखिल हो रही है, मगर वो नर्स नहीं थी। वो कोई और मर्द था। वो तो कोई मर्द था। इस शख्स की सूरत पहचानते हुए इसके जिस्म में झुरझुरी सी आ गई। वो आरिफ खान था। सना के बाप ने जो राज खोलकर दहलीज में खड़े इसकी तरफ देख रहे थे। आतिफ को ऐसा लगा इसके चेहरे पर सफाकी छाई हुई है। आंखों से दरिंदगी झांक रही थी, होंठों पर मायनी खेज मुस्कुराहट उभर आई। इसके बशरे से ऐसा जाहिर हो रहा था जैसे वो आगे बढ़कर इसका गला घोंटने वाले हों। इस शख्स की सूरत पहचानते हुए इसके जिस्म को एक झुरझुरी सी आ गई। वो आरिफ खान थे, सना के बाप, जो दरवाज़ा खोलकर दहलीज में खड़े इसकी तरफ देख रहे थे। आतिफ को ऐसा लगा कि इसके चेहरे पर सफाकी छाई हुई है। वो आंखों से दरिंदगी झांक रही है। होंठों पर मायनी खेज मुस्कुराहट उभर आई। इनके बशरे से ऐसा जाहिर हो रहा था जैसे वो आगे बढ़कर इसका गला घोंटने वाले हों, जब ही दरवाजे के पास खड़े मौका की तलाश में हैं। आतिफ के जैसे ही बड़े मियाँ आतिफ की जैसे ही बड़े मियाँ की दरंदगी ली हुई आंखों से आंखें चार हुईं। इसके बदन में दहशत की लहर दौड़ गई। इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो सोच भी नहीं सकता था कि बड़े मियाँ इसकी मौत का फरिश्ता बनकर आ सकते हैं। इसके नज़दीक अब इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि ये खबीस बुढ़ा इसे कत्ल करना चाहता है, ताकि अपनी बेटी को इसके बोझ से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद करा ले और सारी दुनिया को भी मालूम ना हो सकेगा कि इसका कातिल कौन है। इस हालत में इसे एक बच्चा भी आसानी से कत्ल कर सकता था। बस चंद लम्हों की देर थी, ये बूढ़ा इसे कत्ल करके फरार होने वाला था। इस वक्त इसे मौत के मुंह से बचाने वाला कोई न था। आतिफ के जहन भयानक आतिफ के जहन में भयानक ख्यालात की आतिफ के का जहन भयानक ख्यालात की लपेट में आते ही माऊफ होकर रह गया। मौत के खौफ ने इस पर एक कपकपी तारी कर दी। वो अपना हाथ बढ़ाने की तरफ इसने अपना हाथ बढ़ाकर घंटी का बटन दबा देना ही दबाना चाहा। यूं भी वो अपना हाथ लेकिन वो आगे हाथ बढ़ा न सका। बड़े मियाँ की खूनख्वार निगाहें इसकी हरकतों सकनात पर जमी हुई थी। अगर वो अपना हाथ इस तरफ बढ़ाता भी तो यकीनन वो बूढ़ा इसे इसकी मोहलत भी ना देता, लपक कर इसका हाथ पकड़ लेता। अब इसकी नज़रों में इतनी ताब नहीं थी कि खूनख्वार निगाहों से अपनी निगाहें चार कर सके। फिर इसने जैसे मौत के खौफ से अपनी आंखें बंद कर ली और खुदा से दुआ मांगने लगा। काश इस वक्त कोई आ जाए, अम्मी आ जाए, कमर आ जाए, अरीबा आ जाए। अरीबा? इसकी याद क्यों आ गई? वो हैरान सा रह गया। आतिफ को अपनी दुआ की कबूलियत की उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए कि इसने कभी भूले से भी खुदा को याद नहीं किया था। वो अपनी जगह बेहसो हरकत लेटा रहा और अंदर ही अंदर लरसता सा जा रहा था। फिर इसे ऐसा महसूस हो रहा था कि मौत का फरिश्ता दबे पांव इसकी जानिब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। कितने जान गसल लम्हे गुजर गए, इसे एहसास ही ना हो सका। एक एक लम्हा इस पर भारी हो रहा था, जैसे स्ट्रेचर पर डालकर तख्तादार की तरफ ले जाया जा रहा हो। इसने सोचा कि इस तरह मरने से तो बेहतर है कि खबीस बूढ़े से नजरें मिलाकर पूरी कुव्वत जमा करके क्यों ना वो चीख पड़े, चीख चीख कर कहे, देर क्यों कर रहे हो? मैं अब मजीद इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। मुझे मार डालो, कत्ल कर दो। मुझे कत्ल करके अपनी बेटी को हमेशा के लिए मुझसे आज़ादी दिला दो।
نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ وہ یہ سوچ کر رہ گیا تھا اس نے کس قدر عذابناک انتظار کے بعد محسوس کیا تھا کہ موت کا فرشتہ اس کے سر پر آ پہنچا ہے اور اس پر جھک کر گہری سانسیں لے رہا ہے۔ پل بھر کی دیر ہے، اس کی روح قبض کی جانے والی تھی، اب بچنے کی کوئی امید نہیں رہی تھی۔ خبیث بوڑھا اس پر ترس کھا نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ وہ جو اس کی راہ کا پتھر تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے نتنوں میں ایک خوشبو کی مہک داخل ہو رہی ہے، ایک ایسی خوشبو جو کسی پھول یا عطر کی نہیں تھی، ایک عجیب اور دل مو لینے والی خوشبو۔ اس نے دل میں سوچا کہ کیا موت کا فرشتہ ایسی ہی خوشبو لیے روح قبض کرنے آتا ہے؟ دوسرے لمحے اسے کسی نرس کا خیال آیا جسے اس نے فوراً ہی جھٹلا دیا۔ وہ نرس کے لباس سے پھوٹتی خوشبو سے مانوس تھا۔ اس کے سر کے زخموں سے درد کی شدید لہریں اٹھیں تو وہ کراہے بغیر رہ نہ سکا۔ وہ ہاتھ سر سے ہوتا ہوا چہرے پر آیا تو سمجھ گیا کہ وہ ہاتھ اس کے گلے کی طرف بڑھ رہا ہے، مگر وہ ہاتھ چہرے پر جیسے ٹک گیا ہو۔ وہ آنکھیں میچے سب محسوس کر رہا تھا۔ وہ ہاتھ سخت نہ تھا، نرم گداز تھا، اس میں ایک تپش تھی، اس کے لمس میں انوکھا پن تھا۔ پھر اس ہاتھ کی تپش سے ایک لطیف سا احساس اس کی رگوں میں اترنے لگا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے کانوں میں کھنکتی ہوئی آواز نے رس کھول دیا، عاطف صاحب۔ یہ آواز اسے نئی زندگی کی نوید سنا رہی تھی۔ یہ موت کے فرشتے کی آواز نہ تھی، مانوس سی آواز تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس نے اپنی آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا تو ہر چیز دھندلی دھندلی سی نظر آ رہی تھی۔ جب دھند چھٹی تو وہ دیکھتا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی نظروں کے سامنے نازنین کھڑی ہوئی تھی، گہرے اودے رنگ کی ساڑی اور اسی رنگ کے بلاؤز پہنے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ کمرے میں چاندنی چٹک گئی ہے۔ اودے اودے رنگ کے بادلوں جیسی ساڑی اور چاند ہی کی طرح تو وہ نظر آ رہی تھی۔ وہ نازنین کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بھول بیٹھا، اس کے حسن کے سحر میں کھو سا گیا۔ نازنین اسے محویت سے دیکھتا پا کر لجا سی گئی اور بولی، عاطف صاحب، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ڈاکٹرز کو بلاؤں؟ ایئر کنڈیشن کمرے میں یہ پسینہ کیسا؟ پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ پلیز جلدی سے بتائیے۔ اس نے فوراً ہی نازنین کے باپ کا خیال آیا جو چند لمحے پہلے اس کی جانب موت کا فرشتہ بن کر بڑھ رہا تھا۔ اس نے چونک کر کمرے کا جائزہ لیا۔ جب بڑے میاں نظر نہیں آئے تو اس نے دبی آواز میں کہا، آپ اپنا کان قریب لائیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ بات کیا ہے۔ نازنین بغیر کسی جھجک کے اس پر جھک گئی تو اس کی سانسیں نازنین کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ نازنین کا حسین چہرہ کسی انگارے کی طرح دہکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ موقع ہوتا تو شاید وہ اور موقع ہوتا تو شاید وہ بہک بھی جاتا۔ اس نے اس حسین چہرے پر دل ورفتہ کر کے سرگوشی کی، آپ کے ابو ابھی مجھے قتل کرنے آئے تھے۔ نازنین ایک دم چونکی اور سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے متحیر ہو کر اس کا جائزہ لیا اور متعجب ہو کر پوچھا، کہاں ہیں میرے ابو؟ پھر وہ جواب کا انتظار کیے بغیر اٹیچ واش روم میں جا کر جھانک کر آئی، پھر پلنگ کے پاس جا کر عاطف سے بولی، میرے ابو آئے تھے مگر وہ کہیں نظر نہیں آ رہے، شاید آپ کو وہم ہوا ہوگا۔ عاطف نے نفی کے انداز میں سر آہستگی سے ہلا دیا۔ نازنین اس کی آنکھوں کا اشارہ پا کر اس پر جھکی تو وہ بولا، میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اوہ اچھا۔ نازنین مسکرائی۔
اسے ہاتھ کے اشارے سے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور باہر چلی گئی۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہمراہ ادھیڑ عمر کا ایک شخص تھا۔ اس شخص کی صورت بڑے میاں کا دھوکہ ہوتا تھا۔ نازنین نے چند لمحوں بعد اس شخص کو اشارہ کیا کہ وہ کمرے سے چلا گیا۔ وہ پلنگ کے پاس کھڑے ہو کر مسکرائی اور بولی، میں نے ان صاحب کو یہ دیکھنے کے لیے آپ کے کمرے میں بھیجا تھا کہ آپ اس کمرے میں ہیں یا نہیں۔ ہسپتالوں میں اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اوہ میرے خدا! اس نے دل میں سکون کا گہرا سانس لیا۔ اس کی جیسے جان میں جان آ گئی تھی۔ کیا یہ اس کا وہمہ تھا؟ جو اس شخص کو ثنا کا باپ سمجھ کر وہ دہشت زدہ ہو رہا تھا۔ عاطف کا دل نازنین کے خلوص اور اپنائیت پر بھر آیا تھا۔ اس کی آنکھیں پرنم ہو گئی تھیں۔ دو آنسو اس کی آنکھوں سے ڈھلک کے اس کے رخساروں پر آئے تو وہ اسے تسلی دینے لگی۔ عاطف نے اسے مختصر الفاظ میں کسی نہ کسی طرح نازنین کو اس واقعے کے بارے میں بتانا چاہا جو حادثے کا سبب بنا تھا، اور ثنا اور اس کے ابو کی کراچی میں موجودگی کی خبر دینا چاہتا تھا۔ نازنین اس پر جھکی تو وہ اتنا ہی کہہ پایا، میں نے ثنا۔ نازنین کی آنکھوں میں شوخی اتر آئی اور وہ عاطف کی طرف دیدہ زیب نظروں سے دیکھتی اور کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آپ ثنا کے بارے میں فکر مند ہو رہے ہیں؟ جی، آپ چندہ فکر نہ کریں، آخر آپ کی ثنا کب تک چھپی رہے گی؟ آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم دونوں بلکہ ہم تینوں یعنی میں اور میرے شوہر بھی آپ کے ساتھ چلیں گے ان دونوں کی کھوج میں۔ ہم چل کر چپا چپا چھان ماریں گے، کیوں نہیں؟ کیوں ٹھیک ہے نا؟ عاطف جو زبزب سا ہو گیا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح نازنین کو سمجھائے کہ ثنا اور تمہارے ابو پشاور نہیں گئے بلکہ وہ یہیں پر ہیں۔ ثنا کچھ دیر اس کے بعد بیٹھی اس کی دلجوئی کرتی رہی اور پھر اٹھنے کے لیے چل پڑی۔ عاطف، آپ کے آرام کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے لیے یہ بات مناسب ہوگی کہ میں ابھی چلی جاؤں۔ انشاءاللہ کچھ روز بعد آؤں گی۔ اس وقت تک آپ پوری طرح صحت یاب ہو چکے ہوں گے۔ عاطف نے اسے اشارے سے جانے کے لیے منع کیا۔ اس کی دل کی خواہش تھی کہ نازنین کچھ دیر اور رک جائے تاکہ وہ اس حسین مورت کو دیکھتا رہے اور پھر موقع پا کر ثنا کے بارے میں بتا دے۔ پھر وہ اسے اپنے گھر والوں سے بھی ملانا چاہتا تھا، مگر گھر والے تو نازنین سے ملنے کے لیے بے چین ہو رہے تھے۔ اسے اپنے گھر والوں پر سخت غصہ آ رہا تھا، اب جب کہ نازنین یہاں پر آئی ہوئی تھی اور وہ یہاں موجود نہیں تھے۔ کچھ دیر بعد نازنین اس سے رخصت ہونے لگی تو عاطف کا دل بجھ سا گیا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ میری مجبوری کیا ہے۔ میں اپنی بیمار بچی کو حیدرآباد چھوڑ کر آئی ہوں۔ اگر وہ نہ ہوتی تو یقیناً رک کر آپ کی تیمارداری کرتی۔ نازنین نے محسوس کیا کہ عاطف کچھ کہنا چاہتا ہے۔ وہ جھکی تو عاطف نے اس سے کمزور لہجے میں پوچھا، پھر آپ کب آ رہی ہیں؟ مجھے آپ کا انتظار رہے گا۔ آپ سے جو رشتہ ناتا ہے، اس ناطے سے جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی۔ نازنین مسکرائی، اب میں اپنی بچی کو ساتھ لے کر آؤں گی اور چند دن رک کے جاؤں گی۔ پھر وہ گھومنے سے پہلے بولی، خدا حافظ۔ خدا نے چاہا تو آپ بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ خدا حافظ۔ عاطف کے ہونٹ پھڑپھڑا کر رہ گئے۔ عاطف 3-4 دنوں میں کس تیزی سے صحت مند ہو رہا تھا، زخم بھی بھر گئے تھے، اب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا، کمرے میں چند قدم چل لیتا تھا۔ اسے 2-1 دن میں ہسپتال سے چھٹی ملنے والی تھی۔ اسے یکایک
خیال آیا کہ اس کے گھر والوں نے اس قدر مہنگا کمرہ کرایہ پر کیوں لیا۔ عام اسپتالوں میں مہلک باتھ روم والے کمرے کا کرایہ کم از کم 100-150 روپے سے کم نہیں ہوتا تھا، جبکہ یہ ایئر کنڈیشنڈ بھی تھا۔ اس ہاسپٹل کا شہر بھر میں بڑا شہرہ تھا، بڑا چرچا تھا۔ یہاں کمرہ اور علاج بھی بہت مہنگا ہوتا تھا۔ یہاں علاج کرانا کسی عیاشی سے کم نہ تھا۔ والوں کے آتے ہی عاطف نے ان سے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ آپ نے مجھے اس ہاسپٹل میں داخل کیوں کیا؟ ہسپتال والوں کو کل کتنی رقم ادا کی جا چکی ہے؟ اور آپ کس سے رقم لے کر علاج پر خرچ کر رہی ہیں؟ اس ہاسپٹل میں نے تمہیں داخل نہیں کروایا، زیب النساء نے جواب دیا۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ کس نے تمہیں لا کر یہاں داخل کروایا، کیسی رقم، کیسا قرض۔ ہاسپٹل والوں نے آج تک ہم سے ایک پیسہ بھی طلب نہیں کیا اور نہ ہی اس ضمن میں کوئی بات کی۔ ہم نے تمہارے علاج پر ایک پیسہ بھی نہیں لگایا۔ کیا کہا؟ عاطف بھونکچا سا ہو گیا۔ پھر یہ سارے اخراجات کون برداشت کر رہا ہے؟ وہ ایک دن بعد ہاسپٹل سے رخصت ہوتے وقت 8-10 ہزار کا بل آیا تو اسے کون ادا کرے گا؟ زیب النساء کے چہرے پر استجاب پھیل گیا۔ وہ شانے اچکا کر بولی، مجھے کیا معلوم، میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید تم نے کوئی بندوبست کیا ہوگا۔ میں نے کہا۔ عاطف کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں تو خود حادثے کی نظر ہو کر پڑا تھا، میں کیسے خود سے اس حالت میں بندوبست کر سکتا ہوں، یہاں آ سکتا ہوں؟ پھر وہ کون تھا جس نے تمہیں لا کر یہاں داخل کرا دیا؟ نرس بتا رہی تھی کہ اس کمرے کا یومیہ کرایہ 500 روپے ہے۔ بڑے ڈاکٹر کی ایک وقت کی معائنہ کی فیس 200 روپے ہے۔ جو کوئی جونیئر ڈاکٹر آ کے دیکھتا ہے تو اس کی فیس 50 روپے ہوتی ہے۔ انجیکشن اور دوائیوں کے اخراجات کے بل الگ۔ اماں بڑا غضب ہو گیا۔ عاطف نے سر پکڑ لیا۔ کسی راہگیر نے مجھے یہاں داخل کرا دیا، بل آئے گا تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ بل آئے گا، کتنا آئے گا؟ یہاں پر تمہارے علاج پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ پہلے 2-3 دن بڑے بڑے ڈاکٹر دن میں کئی بار آ کے تمہارا معائنہ کرتے ہیں۔ 15-20 ہزار روپے سے کم کا بل کسی طرح سے نہیں آئے گا۔ یہاں تو کھال ادھیڑی جاتی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کسی نے ہمیں یہاں داخل کروا کر ہم سے انتقام لیا ہے۔ 15-20 ہزار روپے؟ زیب النساء تو اچھل پڑی۔ ان کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ اتنی بڑی رقم کہاں سے لاؤں؟ کیا کسی سے قرض لے لوں؟ عاطف کسی گہری سوچ میں غرق ہو گیا۔ پھر سر اٹھا کے اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہنے لگا، امی جان، بہت ساری باتیں نہ صرف میری سمجھ سے بالا تر ہیں بلکہ بڑی پراسرار سی معلوم ہو رہی ہیں۔ پرائیویٹ ہاسپٹل والے ایکسیڈنٹ کیس نہیں لیتے، اس لیے کہ پولیس کی درد سر مول لینا پڑتا ہے۔ میرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ پیش آیا، کسی پولیس والے نے میری خبر تک نہیں لی، جیسے اس حادثے کی کوئی رپورٹ درج نہیں کی گئی۔ ہاسپٹل والوں نے کسی کے اثر و رسوخ کی بنا پر میرا کیس لیا ہے۔ اس قسم کے ہسپتالوں میں جب بھی کسی مریض کو داخل کیا جاتا ہے نا، تب اس سے ایک بڑی رقم پیشگی لی جاتی ہے اور دوسرے تیسرے دن بل کی ادائیگی کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ اب تک کسی بل کا کسی نے کوئی تقاضا نہیں کیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہاسپٹل والے کسی غلط فہمی کا شکار ہوں؟ یہ کوئی معجزہ تو ہے نہیں کہ اتنے دنوں تک کمرے کا کرایہ، ایکس رے، خون ٹیسٹ اور دواؤں کی قیمت وصول کرنے کا خیال ہاسپٹل والوں کو نہ آئے۔ زیب النساء بیٹے کی باتوں میں الجھ پڑی اور چند لمحے تک سوچتی رہی اور پھر بولی، کہیں اس خبیث بڈھے کی کوئی چال تو نہیں ہمیں پھنسانے کی؟ عاطف کا چہرہ سکڑ گیا۔ اس نے اپنا سر ہلایا تو اس کے چہرے پر تفکر ابھر آیا۔ یہ کوئی اور ہی چکر معلوم ہوتا ہے، اس میں کسی اور کا ہاتھ ہوگا، شاید ہمیں نرس سے کوئی سراغ مل جائے۔
आतिफ ने नर्स को बुलाया जो सिर्फ इसके लिए मामूर की गई थी। इससे पूछा, क्या तुम बता सकती हो कि मेरे इलाज के अखराजात कौन बर्दाश्त कर रहा है? नर्स ने शशतर होकर कहा, क्या आपको वाकई ये इल्म नहीं कि आपके इलाज मुआवजे के अखराजात कौन बर्दाश्त कर रहा है? अखराजात कौन बर्दाश्त कर रहा है? जी नहीं। आतिफ ने अपनी ला इल्म जाहिर की। अगर इल्म होता तो तुमसे क्यों पूछता? अगर तुम जानती हो तो इसका नाम बता दो, हम इनसे मिलना चाहते हैं। गो कि मुझे इसकी इजाज़त नहीं और मुझे ताकीद की गई है कि मैं किसी हालत में इनका नाम अपनी ज़ुबान पर न लाऊं। अगर आप इनसे मेरा नाम ना लें तो मैं इनका नाम आपको बता सकती हूँ। तुम तसल्ली रखो, हम किसी बात में तुम्हारा नाम नहीं लेंगे। आतिफ ने इसे तसल्ली दी। वो दिल में हैरान हो रहा था कि इस मोहसिन का अपना नाम और शख्सियत राज में क्यों रखना चाहता है। आपको हॉस्पिटल में दाखिल करवाने और इलाज कराने के तमाम अखराजात बर्दाश्त करने वाले मिसेस ज़िशान अली हैं। वही आपके मोहसिन हैं, मिस्टर ज़िशान अली। आतिफ सोच में पड़ गया।